أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليهم إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس نورانی فہم مزید نورانی کیجیے، اپنے قلوب کو بھیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کی یہ مجلس ہوئے ہیں. آپ جو اپنے وطن سے دور، اپنے کلچر سے دور، ہزار میل اور کلومیٹر فاصلے پر اس سرزمین اور اس نظام کے اندر تمام تر اخلاقی، تہذیبی اور کلچرل ان تمام چیلنجز کے درمیان اپنی شناخت، اپنا عقیدہ، اپنا دین بچا کر اس طرح سے حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جمع ہے، اس کی قدر و قیمت عام افراد سمجھ نہیں سکتے. اس حوالے سے یہ ایک اہم مجلس ہے. پاکستان میں مجلس ہو اس طرح کی، اس کی نوعیت اور ہے. ہندوستان میں مجلس ہو، اس کی نوعیت اور ہے. لیکن اس سرزمین میں جب اتنے سارے اژدہے منہ کھول کر کھڑے ہوں، آپ کی اخلاقیات کے در پہ ہوں، آپ کی معنویت کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے دین پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے اندر موجود ایمان کو چرانے کے لیے تیار ہوں، پروپیگنڈوں کا ایک سیلاب ہو، اخلاقی برائیوں کے ہزاروں نہیں لاکھوں دروازے کھلے ہوئے ہوں، اور ان تمام اژدہوں کے درمیان آپ حسین کے گھر اللہ کے ذکر اور محمد و آل محمد سے اپنا رشتہ جوڑنے جمع ہو جائیں. یہ انہی کی عطا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ انہی کی عطا. دوسری بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، میں ایک روایت عرض کرتا
اور دعا میں کہا کہ خدایا ان کے اس اجتماع کو مجتمع رکھ، ان کو متفرق نہ کر، یہ یہیں پر رہے۔ آگے بڑھ گئے، کافی آگے گئے، ایک اور آبادی نظر، اس آبادی کے بارے میں دریافت کیا یہ کون سی آبادی ہے؟ فرمایا یہ بھی مسلمان جو آپ سے، آپ کی آل سے، آپ کے آباء و اجداد سے، اے نبی اور آل نبی سے محبت رکھتے ہیں۔ جیسے یہ سنا دوبارہ ہاتھ بلند فرمائی اور دعا فرمائی، خدایا ان کو متفرق کر دے اور دنیا میں منتشر کر دے۔ جب یہ سنا تو صحابی بڑے پریشان ہوئے، عرض کیا یا ابن رسول اللہ، آپ نے دشمنان اہل البیت کو دعا دی اور اپنے چاہنے والوں کو بددعا دی؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، تم سمجھے نہیں۔ عرض کیا سمجھائیے؟ فرمایا اہل البیت کی دشمنی نجاست ہے، تو جہاں بھی پھیلے گی بدبو پھیلائے گی، لہٰذا میں نے دعا کی کہ خدا ان کو اسی جگہ رکھے، پھیلنے نہ دے۔ لیکن اہل البیت کا عشق، اہل البیت کی محبت، اہل البیت کی مودت، اہل البیت کی ولایت، یہ پاکیزگی ہے، یہ خوشبو ہے، یہ نور ہے۔ اس لیے میں نے دعا کی کہ خدایا ان کو منتشر، تاکہ اس اجتماع میں سے، آبادی میں سے جو شخص جہاں جائے گا ہماری خوشبو لے کر جائے گا، ہماری معرفت، نتیجتاً جہاں جہاں مذہبی حوالے سے تاریکی، جہاں جہاں فکری حوالے سے تاریکی ہے، جہاں جہاں معرفت کے حوالے سے تاریکی ہے، وہاں پر ہمارے عشق، ہماری مودت اور ہماری ولایت کی روشنی اور خوشبو کے ذریعے سے نورانیت پھیلے گی اور لوگ خدا کے دروازے پر آئیں گے۔ لہذا آپ کا یہاں پر اس طرح سے جمع ہونا صادق علیہ السلام سے اس حدیث کی ایک عملی شکل ہے کہ اہل البیت علیہ السلام سے وابستہ جہاں پر بھی جائیں، اہل البیت کے تذکرے کے ذریعے سے اس علاقے، سرزمین اور ماحول کو نورانی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ذکر اہل البیت محبت اہل البیت کا نتیجہ ہے، ذکر اہل البیت عشق اہل البیت کا نتیجہ ہے، ذکر اہل البیت مودت اہل البیت کا نتیجہ ہے۔ مودت و محبت و ولایت و عشق اہل البیت خدا کا حکم ہے، اور اگر کوئی شخص اس حکم پر عمل کرتا ہے تو نجات پاتا ہے، اور اگر کوئی اس حکم پر عمل نہیں کرتا اور خود کی مودت کی نورانیت سے، ولایت کی نورانیت سے دور رکھتا ہے، تو بظاہر وہ عبادت گزار نظر آئے گا لیکن اندر سے تاریک ہوگا، اس کے اندر کی دنیا اندھیری ہوگی، اس کے اندر کی دنیا بدبودار ہوگی۔ ممکن نہیں ہے کوئی شخص اللہ تک پہنچنا چاہے اور اہل البیت کا رستہ چھوڑ کر پہنچے، ممکن نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاز میں تو بیٹھ جائیں میلبرن کے لیے اور ارادہ کریں بینکاک کا، ممکن نہیں ہے۔ آپ جس جہاز میں بیٹھیں گے وہی آپ کی منزل ہوگی۔ اہل البیت نبی کریم کے فرمان اور اللہ کے ارادے کے مطابق نجات کی کشتی کا نام ہے، نجات کی کشتی کا، اور اس نجات کی کشتی میں اگر انسان سوار ہو جاتا ہے تو پھر چاہے برا ہو یا اچھا اپنی توجہ دیجیے گا۔ اس بات حدیث ہے اہل سنت اور تشیع نے نقل کیا ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا۔ میری اہل البیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے۔ سفینہ نوح کی مثال کیا ہے؟ اگر خود حضرت نوح کا بیٹا بھی سوار ہونے سے انکار کر دے تو جہنم چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی جانور بھی اس جہاز میں، اس سفینے میں بیٹھ جائے تو نوح کا ہم سفر بن جاتا ہے۔ لہذا اہل البیت علیہ السلام کی ولایت اور مودت کی کشتی نجات کی کشتی ہے۔ اس نجات کی کشتی سے محبت کرنا کافی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ محبت انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت کے اس تقاضے کو جب تک آپ عملی شکل نہیں دیتے وہ آپ کو کمال تک پہنچانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ محبت کس چیز سے ہوتی ہے انسان کو؟ جس میں انسان کو حسن نظر آئے، جس میں انسان کو خوبی نظر آئے، جس میں انسان کو کمال نظر آئے۔ آپ ایک خوبصورت پھول سے کبھی بھی نفرت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ پھول کا حسن آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ ایک اچھا لباس آپ کے لیے قابل نفرت کبھی نہیں بنتا، اس لیے کہ اس لباس کی نرمی، اس لباس کا جنس، اس لباس میں موجود خصوصیات آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ خوشبو کبھی بھی آپ کو بھٹی نہیں ہے بلکہ آپ کو اپنی طرف جذب کرتی ہے، اس لیے کہ خوشبو کا کام اپنی طرف کھینچنا ہے۔ تو اب وہ خوشبو کس کو اپنی طرف کھینچے گی؟ وہ لباس کون پسند کرے گا؟ وہ پھول کس کو عزیز ہوگا؟ جو انسان ہوگا، جو بھی انسان ہوگا۔ اگر انسان ہے تو پھول سے محبت کرے گا، لیکن اگر جانور ہو تو کھا جائے گا۔ اس کے لیے گھاس اور پھول میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے بڑا فرق ہے۔ انسان دونوں کے درمیان تمیز رکھتا ہے۔ اگر انسان کے سامنے ایک برتن میں زعفران رکھ دیا جائے اور دوسرے میں گھاس، تو زعفران بہت قیمتی جنس ہے اور گھاس بے قیمت۔ وہ انسان چونکہ انسان ہے اس لیے وہ فطری طور پر زعفران کی طرف جائے گا، اس کو اپنائے گا، لیکن گھاس کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ اس کی فطرت ہے۔ پھول سے محبت انسان کی فطرت ہے، لیکن اگر یہ فطرت انسان کے اندر موجود نہ ہو تو پھر اس کو گھاس اور زعفران میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ایک گائے کے سامنے رکھ دیں، وہ گھاس اور زعفران اس طرح سے برابر ٹریٹ کرے گا جس طرح سے ایک عام حیوان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو اس میں ادراک نہیں ہے، اس لیے جو اس میں شعور نہیں ہے۔ آپ اگر اہل البیت کو اللہ کی طرف سے حجت، اللہ کی طرف سے ولایت کے عہدے پر فائز ہستیاں اور اللہ کے دین کے محافظ کی حیثیت سے دیکھیں تو اس کے نتیجے میں آپ کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اہل البیت سراپا حسن کا نام ہے، اہل البیت سراپا کمال کا نام ہے، اہل البیت خوبیوں کا نام ہے۔ یعنی اہل البیت ہے تو سر سے پاؤں تک تمام خوبیاں ہی خوبیاں، لہذا خوبیوں سے محبت فطری عمل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں برصغیر میں، آپ کے اپنے ملک کے اندر، باقی دنیا کے اندر بھی اہل البیت میں چاہے مولا علی ہو، چاہے مولا حسن ہو، چاہے مولا حسین ہو، چاہے باقی ائمہ ہو، ان ہستیوں سے محبت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہندو بھی محبت کرتا ہے، سکھ بھی محبت کرتا ہے، عیسائی بھی محبت کرتے ہیں۔ محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں اتنا کمال ہے تو کیسے محبت نہ کریں۔ جب انسان ہے، ادراک موجود ہے، شعور موجود ہے، سمجھنے کی طاقت موجود ہے، تو پھر سامنے سراپا حسن اور سراپا جمال نظر آئے، کیسے انسان اٹریکٹ نہ ہو۔ لیکن کیا یہی اٹریکشن کافی ہے؟ یہ ہے وہ اصلی ترین سوال۔
کہ کیا یہی اٹریکشن کافی ہے یا اس سے اگلی کوئی منزل بھی ہے؟ آپ بڑے بڑے شعراء کو سنتے ہیں، اہل بیت کی منقبتیں لکھتے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسیحی ہیں، حتیٰ یہودی ہیں، حتیٰ بعض دہریے بھی ہیں، لیکن من حیث انسان جب اہل البیت کی ان شخصیات کو دیکھتے ہیں متاثر ہوتے ہیں اور ان کے کمالات اور ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں، اس ہندو میں اور مجھ مسلمان میں ان کمالات کو بیان کرنے کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ میں بھی اسی طرح سے بیان کروں گا، وہ بھی اسی طرح سے بیان کرے گا۔ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اس سے الگ کرتی ہے؟ یہ ہے وہ سوال، اس کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سوال کا جواب ہم تلاش نہ کر سکیں تو ہم میں اور اس غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فطری طور پر میں بھی محبت کروں گا، فطری طور پر وہ بھی محبت کرے گا۔ اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ ان ہستیوں سے محبت اگر فطری ہے تو اللہ نے ان میں اس حسن، جمال، کمال اور تمام خوبیوں کو پیدا کرنے کے بعد ہمیں ان ہستیوں کے حوالے سے کس طرح کے رویے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اگر میں ان ہستیوں کی ان تمام تر خوبیوں کا مقترف ہوں تو پھر میری کوشش ہوگی شعوری طور پر کہ میں ان کے قریب جاؤں۔ اگر وہ مجھے اپنے قریب لے جا سکے، اگر مجھے اٹریکٹ کر سکے اس طرح سے کہ میں ان سے جڑ جاؤں اور اس کے نتیجے میں جہاں وہ ہوں وہاں نظر آؤں، جو ان کے اندر خوبیاں ہیں وہ مجھ تک منتقل ہوں، جو ان کے اندر کمالات ہیں میرے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں، میری اس قربت کے نتیجے میں میرے اندر وہی پاکیزگی پیدا ہونے لگے، وہی نورانیت پیدا ہونے لگے، وہی کمال پیدا ہونے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک باشعور انسان ہوں، اور میں اپنے ان محبوب ہستیوں سے جڑ چکا ہوں۔ یہ جو جڑنا ہے یہ ہدف ہے، یہ ہدف ہے۔ اس لیے کہ یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں۔ اب میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی جتنے بھی حج کرتے ہیں، باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے انجام دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ عبادتیں نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ عبادت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان عبادتوں کی قیمت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرض کیا ہے کہ نماز پڑھیں، اللہ نے فرض کیا ہے روزہ رکھیں، اللہ نے فرض کیا ہے زکوٰۃ دیں، اللہ نے فرض کیا ہے حج کریں، اللہ نے فرض کیا باقی سارے عبادات، اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ عبادات انسان کو خدا تک نہیں پہنچا سکتے۔ ان عبادات میں ایک خاص خصوصیت ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کو اپنے عقیدے، اپنے عمل میں مضبوط کرنا۔ ان عبادات کا کام یہ ہے، جب ایک شخص متواتر نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک فکری پختگی پیدا ہوتی ہے، روزہ رکھتا ہے ایک پختگی پیدا ہوتی ہے، حج کرتا ہے ان تمام صعوبتوں کو سہتا ہے ایک فکری پختگی پیدا ہوتی ہے، جہاد کرتا ہے ایک فکری پختگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ فکری پختگی تب انسان کو کمال کی طرف لے جاتی ہے جب اس فکری پختگی کو آپ ولایت کے سائے میں انجام دیں، ولی کے سائے میں انجام دیں۔ اگر ولی کا سایہ نہ ہو، ولی کے سامنے انسان سر تسلیم خم نہ کرے، ولی کے سامنے سر نہ جھکائے، ولی سے متصل نہ ہو، تو پھر یہ ساری عبادتیں مل کر اس کو بالکل نجات نہیں دلا سکتی۔ ان عبادتوں میں یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی، یہ کیا بات کر دی؟ ساری عبادتیں مل کر انسان کو نجات نہیں دلا سکتی، جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قرآن میں کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادتیں مل کر بھی انسان کو نجات نہیں دلا سکتی، یہ کیا بات ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دو احکام ہمیں
ابلاغ کرتا ہے، ہم تک پہنچاتا ہے۔ ایک یہ کہ ان عبادتوں کو انجام دو، یعنی عبودیت بجا لاؤ۔ دوسرا، اطاعت کرو۔ اطاعت اور ہے، عبادت اور ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عبادت اور ہے، اطاعت اور ہے۔ بعض اوقات عبادت نشہ ہوتا ہے، انسان اس عبادت کے بغیر چین سے بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ نشہ ہے۔ جیسے چرس کا نشہ ہے، جیسے ہیروئن کا نشہ ہے، اسی طرح بعض اوقات عبادات کا نشہ ہے۔ یہ سخت بات نہیں کر رہا میں، ذرا آپ گہرائی میں جائیں۔ بعض اوقات انسان یہ جو جس لباس میں اس وقت بیٹھا ہوں، جس کے اپنے اثرات ہیں، علم کی مسند پر بیٹھنا، یہ خود بعض اوقات ایک نشہ بن جاتا ہے۔ اور یہ جو نشہ ہے یہ باقی تمام نشوں سے، حتیٰ شراب کے نشے سے زیادہ سخت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، عبادات کا نشہ ہوتا ہے، اسی طرح کا نشہ، اسی طرح سے پیسے کا نشہ ہوتا ہے، اسی طرح سے نشہ ہوتا ہے، اسی طرح سے طاقت کا نشہ ہوتا ہے، اسی طرح سے علم کا نشہ ہوتا ہے، اسی طرح سے آتمداری کا نشہ ہوتا ہے۔ چیز ہوتا ہے، اس نشے کا اطاعت ہے کہ انسان عبادت کرے۔ عبادت کافی نہیں جب تک اس کے اندر اطاعت نہ ہو۔ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ میں وہ عبادت اس طرح کروں جس طرح میرے معبود نے کہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ جب میں اپنی مرضی سے کروں گا تو چاہے میں 50,000 سال عبادت کروں، وہ عبادت نہ مجھے اوپر لے جا سکتی ہے، نہ مجھے ترقی دلا سکتی ہے۔ زندہ مثال ابلیس کی ہے، جو راندے درگاہ ہے۔ ابلیس کے بارے سے نجم اللہ پڑھی ہے، امام علی علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کم از کم 6,000 سال عبادت کی ہے۔ یہ 6,000 سال ہم کیا بیچتے ہیں ان کے سامنے؟ کیا بیچتے ہیں؟ ہمیں 60-70 سال عمر ملتی ہے، اور ان 60-70 سالوں میں اگر آپ نصف نیند میں نکال دیں، نصف نوکری میں نکال دیں، نصف بیوی بچوں کے مسائل میں نکال دیں، نصف کھیل کود اور دوستوں نکال دیں، تو آپ کے عبادات کے لیے ٹائم ہی کتنا بچتا ہے؟ ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں ابلیس کا؟ وہ سراپا عبادت تھا۔ 6,500 سال کی ابلیس کی عبادت کے بارے میں امیر المؤمنین نجم اللہ میں فرماتے ہیں کہ یہ خود ان رموز میں سے ہے جس کا علم اللہ کو ہے کہ آیا اس کی یہ عبادتیں 6,500 سال کی اس دنیا کے 6,500 سال تھے یا اس عالم کے 6,500 سال؟ کیوں؟ اس دنیا کے، لیکن اگر اس دنیا کے ہو تو پھر اس دنیا کے ایک دن کی جو مقدار ہے وہ اس دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں یہ اس دنیا کے یا اس دنیا کی یہ نہیں معلوم، یہ اللہ کے رموز میں سے ہے۔ شیطان نماز کم پڑی تھی؟ نہیں، فل نمازی تھا۔ تمام وہ عبادات جو فرشتوں اور جنات کو انجام دے رہے تھے، شیطان وہ ساری عبادتیں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس چیز کا پابند کیا؟ فرمایا کہ میں نے جس انسان کی تخلیق کی ہے اس انسان کے سامنے تم سر جھکاؤ۔ سر جھکاؤ، سر جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات کہتے ہیں کہ انسان کے سامنے سجدہ، یہ سجدہ عبودیت کا سجدہ نہیں ہے، اطاعت کا سجدہ ہے، اطاعت کا سجدہ۔ اس لیے شیطان نے پلٹ کر اللہ سے کیا کہا؟ بلایا تو مجھے اجازت دے میں تیری ایسی عبادت کروں کہ کسی اور مخلوق نے نہ کی ہو۔ تیری عبادت کروں گا، عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن اس انسان کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ عبادت تو وہ کر رہا تھا، انکار کی شکل کیا،
اطاعت کا علی کی ولایت اطاعت خداوندی کا نام ہے. اگر کوئی شخص 1000 سال نمازیں پڑھ لے لیکن علی کی ولایت کے دائرے میں داخل ہوئے بغیر پڑھے تو یہ 1000 سال کی نمازیں اس کو اللہ کی طرف ایک قدم اوپر نہیں اٹھا سکتی. اس لیے جو چیز اہم ہے انسان کی زندگی میں وہ ولی کی اطاعت کو بھی اللہ نے دیا ہے. جب اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ نے یہ جو اولی الامر میں اولی الامر یعنی ولی امر قرار دیا ہے کس طرح سے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, تمہارا ولی اللہ ہے, اللہ کے بعد رسول ہے اور رسول کے بعد وہ اولی الامر ہے الذین آمنوا جو صاحبان ایمان ہے. اور صاحبان ایمان میں رسول نے جس کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے کہا کہ یہ کل ایمان ہے وہ علی بن ابی طالب. یہ شیعہ و سنی متفقہ روایت ہے, کوئی ایک روایت تو نہیں ہے, صرف شیعوں کی روایت نہیں ہے. لیکن جب کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی قوم یہ کہے کہ نہیں میں اللہ کی نماز پڑھوں گا, رسول کو بھی مان لوں گا جہاں تک میرے مفادات اجازت دیں. کیونکہ مشکل یہی ہوئی کہ اللہ کے بعد اللہ کو تو ماننے میں کوئی ایسا نہیں کرتا, لیکن رسول کو بعض جگہ ماننے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ کو ان کی اپنی زندگی میں بھی متعدد مواقع پر ماننے سے انکار کیا, یہ کہہ کر کہ نہیں ہم اللہ کو مانیں گے آپ کی بات نہیں مانیں گے. مسلمان ہی کریں, کافر تو نہیں کریں. بخاری پڑھیے مسلم پڑھیے آپ کو مسلمان ہی بنے گا جنہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی کتاب آ چکی ہے, ہم اللہ کی مانیں گے آپ کی نہیں مانیں گے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ کہ رسول ہے تو جب تک وہ زندہ ہے واجب الاطاعت ہے. یہ نہیں ہو سکتا جہاں میرا جی چاہے میں مانوں, جہاں جی نہ چاہے وہاں پر نہ مانوں. لیکن چونکہ ایک انحراف کا دروازہ کھل گیا, اب جب ولی کی مسند پر ولی کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا جائے تو پھر آگے چلنے والی ساری شاہراہ کسی اور طرف نکل جاتی ہے. اب آپ کو مشکل پڑ جاتی ہے اور اس مشکل کے نتیجے میں پھر آپ کو مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی شخص خلیفۃ اللہ کی اس مسند پر بیٹھ جائے تو وہ چاہے شرابی ہو, زانی ہو, بدکار ہو, اب اس کی اطاعت فرض ہے, آپ نہ نہیں کریں. یہ تب جنم لیتا ہے. تمام انبیاء آئے بدکرداری کا مقابلہ کرنے کے, ہمارے مولوی آتے ہیں نہیں, بدکردار ترین حاکم بھی اگر مسند پر بیٹھ جائے تو اب عوام پر فرض ہے نہ کہے اس کی اطاعت. وجہ کہاں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے سے تھوڑا سا منحرف ہو گیا, اور وہ جو تھوڑا سا منحرف ہوا جتنا آگے بڑھتا چلا گیا منحرف. اور آپ فرض کریں میلبرن کی طرف, تو یہ دو رستے ہیں, جتنا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے ان دو رستوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. حق اور باطل بھی اسی طرح سے ابتدا میں پتہ نہیں چلتا, لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے دونوں رستوں کے درمیان فرق اور فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. آج وہی وقت ہے, ہم دیکھتے ہیں ایک آپ کو علی کے ذریعے سے خدا تک پہنچانے کا رستہ ہے اور ایک یزید کے ذریعے سے اس کے آباء و اجداد تک پہنچانے کا رستہ ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں عبادتیں کافی نہیں ہیں, عبادتوں کو درست سمت میں
رکھنے کے لیے ولی کی ضرورت ہے، ولی کی ضرورت ہے، اور وہ عبادت تب قبول ہے جب ولی کے سائے میں اور ولی کی اطاعت میں وہ عبادت انجام پائے۔ سلوات دے جناب محمد و آل محمد۔ ایک دو پھر سلوات دے جناب محمد و آل محمد۔ جو ولایت ہے یہ رسی ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان۔ قراردادی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا ولی بنا لیا، جیسے آپ نے فرض کرے ایک دن آپ نے نواز شریف کو ووٹ دے دیا اپنا ولی بنا لیا، ایک دن آپ نے زرداری کو اپنا ووٹ دیا ولی بنا لیا، ایک دن آپ نے کسی اور کو اپنا ووٹ دیا ولی بنا لیا۔ نہیں، یہ ووٹنگ کے ذریعے سے انجام پانے والا عمل نہیں ہے۔ ولایت منصب الہیہ ہے، اس منصب الہیہ کا اس کائنات میں ایک رول ہے۔ وہ رول کیا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان رسی بنتا ہے۔ آپ مانے آپ کے نہ ماننے سے ولی کی ماننے سے ولی کی ولایت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ولایت ایک حقیقت ہے، آپ میں سے علی کی ولایت میں کچھ اثر نہیں پڑتا، ماننے سے ان کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، آپ کو نجات ملتی ہے۔ اس لیے کوئی مانتا ہے تو خود نجات پاتا ہے، اس لیے کہ ولایت مجموعی طور پر اللہ کی طرف سفر سے عبارت ہے۔ ولایت اللہ کی طرف سفر سے عبارت ہے۔ یہ جو ساری کائنات، یہ ساری کائنات ہر پل اللہ سے اپنا فیض وصول کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ آپ یہاں پر ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، کوئی بھی مجھے نہیں لگتا کہ ماسٹر سے کم کسی کی تعلیم، جن کی میتھمیٹکس ہے، جنہوں نے فرض کرے فزکس وغیرہ پڑھی ہے، وہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے میڈیکل پڑھی ہے وہ بھی اس چیز کو بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس قدرت اور تخلیق کے گانے میں ہر موجود تک ہر پل اللہ کی طرف سے فیض پہنچتا ہے تو اس کو حیات ملتی ہے۔ ایک پل کے لیے اگر آپ کی آنکھوں کے وہ جو نور جو آپ کی آنکھ کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے، وہ اس کا سلسلہ رک جائے تو آپ کی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں۔ ایک پل اگر دل کی دھڑکن رک جائے تو دل ٹھہر جاتا ہے، انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ ایسا ہے ہر پل، ہر سیکنڈ اور ہر مائکرو سیکنڈ کو آپ تقسیم کرتے چلے جائیں، وہ جو ایک ذرہ ہے اس ذرے کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں وقت کیا ہے، خود وقت مختلف ذرات کا مجموعہ ہے اور اس کا تسلسل ہے، آنات کا تسلسل، ایک آن، دو آن، تین آن، چار آن، ایک سیکنڈ، دو سیکنڈ، تین سیکنڈ، چار سیکنڈ، ایک منٹ، دو منٹ، تین منٹ، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے، یعنی وقت کو آپ جب تقسیم کرتے ہیں تو آنات ہیں، مختلف آن ہیں، مختلف اس کے لمحات ہیں۔ ایک لمحہ درمیان سے اٹھ جائے، اس اور اس لمحے کے درمیان کا رابطہ ختم ہو جائے۔ ایسا ہے، میں شاید تھوڑا سا آسان کروں، آپ کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، آپ کا موبائل کب کام کرتا ہے؟ جب اپنے ٹاور سے متصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ٹاور سے متصل ہوگا تو آپ کا موبائل جاندار ہے، جس وقت اس کا ٹاور سے اتصال ایک لمحے کے لیے ختم ہوگا وہ مردہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ چلتے چلتے اچانک دیکھتے ہیں آواز ادھر سے آنی بند ہو گئی، ادھر سے آپ کی آواز آنی بند ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ مردہ ہو گیا، ایک لمحے کے لیے ٹاور سے پہنچنے والا فیض رک گیا۔ یہ زندہ مثال ہے، تمام عالم اسی طرح سے فیض خدا کا محتاج ہے، تمام عالم، صرف انسان نہیں، ہر چیز جس پر چیز ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ حتیٰ یہ آپ کہیں یہ تو بے جان چیز ہے، قرآن کو نہیں پتا کہ یہ بے جان چیز ہے۔ قرآن 6 جگہ 6 سورتوں کے آغاز میں ہمیں سمجھاتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات
وما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ماں اور من دو حوالوں سے بیان کیا جاتا ہے، ایک ما فی السماوات اور ایک من فی السماوات۔ من اور ماں میں بڑا فرق ہے۔ من ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں زندگی ہے، جیسے انسان ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، جاندار ہیں، ان کے لیے من استعمال ہوگا۔ انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے من فی السماوات۔ لیکن ماں ہوتا ہے جو آپ سرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پتھر کے لیے استعمال کرتے ہیں، مٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کپڑے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کپڑا، جو ذرہ، جو پتھر، جو زمین۔ قرآن کہتا ہے جو کچھ اس عالم میں ہے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک شعور ہے، لیکن اس کے شعور کی نوعیت دوسرے سے مختلف ہے۔ ہم ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ولی ادراک کر سکتا ہے۔ اس ولی سے متصل جو انسان ہوتے ہیں، وہ جب انسانی مدارج طے کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ اپنے ارد گرد موجودات کی تسبیح کو سن سکیں۔ موجودات کی تسبیح، موجودات یعنی چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار۔ ما فی السماوات وما فی الارض، 6 سورتوں کا آغاز ہوتا ہے، یسبح اور سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ اس لیے بیان نہیں کرتا کہ جتنی بھی مخلوقات جن پر مخلوق ہونے کا اطلاع ہوتا ہے کائنات میں موجود ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ تسبیح میں مصروف ہے، ان کے اندر ایک خاص نوعیت کی جان، ایک خاص نوعیت کی حیات، ایک خاص نوعیت کا شعور موجود ہے۔ اب آگے بڑھیں، ولی کا کام کیا ہے؟ ولی کا کام اللہ اور باقی تمام موجودات کے درمیان رسی بننا ہے، یعنی اللہ ولی کے ذریعے سے تمام موجودات تک اپنا فیض پہنچاتا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے نہ ماننے سے اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اللہ کہتا ہے میرے ولی سے متصل ہو جاؤ، میرے ولی کا دامن تھام لو، میرے ولی کی اتباع کرو۔ جو ولایت اللہ کی ہے، ولایت، وہی ولایت رسول اللہ کی ہے، وہی ولایت رسول اللہ کے جانشین ولی کی ہے، وہی ولایت۔ یہ ولایت تشریعی نہیں ہے کہ کسی نے بنایا تو ولی بن جائے، یہ تکوینی ہے۔ جیسے سورج ہمیشہ مشرق سے نکلے گا، آپ لاکھ چاہے مغرب سے نکلے وہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ تکوینی طور پر اس عالم کے نظام میں اس کو وہاں پر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ ولی صرف نام حیدری یا علی نہیں ہے، ولی یعنی نجات کا رستہ، ولی یعنی حیات ازلی، ولی یعنی جو مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کا سبب بنے، ولی یعنی جو گمراہ کو نکال کر گمراہی سے ہدایت کے رستے پر ڈالے، ولی یعنی سراپا نور، ولی یعنی اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے انسان کا ہاتھ تھام کر ان کو روشنیوں میں لانے والا ہادی، ذمہ دار۔ اس لیے ولی کے سائے میں آئے بغیر آپ چاہے لاکھ عبادتیں کریں، آپ کی عبادتیں سر ٹکرانے کی صورت تو اختیار کر سکتی ہیں، آپ چکر تو کر سکتے ہیں، طواف تو کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ آپ اپنے گرد گھوم رہے ہیں، اللہ کی طرف سفر نہیں کر رہے۔ لہذا ولی کی حیثیت کو سمجھیں اور اس کے بعد پھر ولی کی طرف سفر کریں۔ کربلا اسی ولایت کو زندہ کرنے کا نام ہے، کربلا اس ولی سے انسان کو متصل کرنے کا نام ہے، عزاداری سید الشہداء اس ولی کی معرفت عطا کرنے کا نام ہے، عزاداری سید الشہداء انسان کو پستیوں سے نکال کر پاکیزہ کرنے کا نام ہے۔ پستیاں کون سی ہوتی ہیں؟ اخلاقی پستی، فکری پستی، جہالت کی پستی، نادانی کی پستی، اعمال اور برائیوں کی پستی، نیتوں کی پستی، فکر کی پستی، ان پستیوں سے نکالنا۔ کیوں؟
اس لیے کہ کربلا کے جو ہیروز ہیں وہ اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، جو ان کا ہاتھ تھامے وہ ان پستیوں سے نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر نہ نکل سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تھاما نہیں ہے۔ اب یہ نکلنا کیسے ہے، کیسے وہ پستیوں سے نکلے گا؟ ایک اور صلاح دیجیے گا محمد والوں۔ جو لوگ تھکے ہوئے وہ خاموش رہے، جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا اونچی آواز میں سنا۔ ویسے تھکا مجھے ہونا چاہیے، بڑا لمبا سفر کر کے آیا آپ کو آزادم ہونا چاہیے۔ ایک پھر ذرا اونچی آواز میں سنا دیجیے میں محمد والوں۔ کربلا کیسے انسان کو نکالتی ہے؟ کربلا شعور کا نام ہے، جہالت کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کربلا کے جو ہیروز ہیں شعور کے میدان میں اس مقام پر ہے کہ شب عاشور ان کو معلوم تھا کہ یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے، لیکن جشن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، غم نہیں، خوشیاں منا رہے تھے۔ بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو بعض اصحاب سے کہ آپ کو کبھی ہم نے اس طرح سے ہنستے کھیلتے مذاق کرتے مسکراتے ہنستے نہیں دیکھا، آج کیا ہوا؟ آپ تمہیں نہیں معلوم صبح ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ہوں گے، اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے، تو آج خوشی کی رات ہے۔ یہ خوشی کی چیز کی ہے، معرفت کی، معرفت کی، ادراک۔ کربلا کے لوگ، کربلا کے شہداء معرفت کے حوالے سے اس مقام پر ہیں، اس مقام پر۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جب دو چیزیں ہیں امام حسین کی زندگی میں، کربلا کی 10ویں کی رات اور 9ویں کی رات، میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو شاید ٹائم زیادہ نکل جائے، میں اس کو کسی اور موقع کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک رات ان سب سے کہا جاؤ، اور ایک رات اگلے دن وہ ندائیں دیتے ہیں کہ کوئی آئے میری مدد کے لیے۔ پہلی رات سب سے کہا جاؤ، اگلے دن عصر کے موقع پر جو نہ گئے ان کی لاشیں بچھی ہوئی تھی، لیکن اب بلا رہے تھے کہ آؤ۔ کیوں؟ یہ سوال ہے، اور سوچنے والا سوال ہے، سمجھنے والا سوال ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو کل یا جو بھی آگے مجلس ہوگی اس میں میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر تھوڑا سا مزید میں بات کروں۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ جو رات ہے کربلا کی، یہ رات انسانوں کو شعور دے کر بلند کرنے کی رات۔ یہ جو بلندی ہے، اس بلندی کے نتیجے میں جو شخص بلند ہوتا ہے اس میں حسینی خصوصیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس میں حسینی خصوصیت پیدا نہ ہو سکے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا عاشورہ نے۔ عاشورہ انسان کی تبدیلی کا نام ہے، انسان کو بدلنے کا نام ہے۔ سمپل سی مثال، اگر آپ کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ جائیں صرف، یا کسی خدا نخواستہ چرسی کے ساتھ بیٹھ جائیں 10 منٹ، جب آپ نکل کے آئیں گے تو آپ کے دوست فوراً پوچھیں گے بھائی یہ کیا پی کر آ رہے ہیں؟ آپ نے خود نہیں پیا ہوگا، لیکن آپ سے اس چرس کی بو آ رہی ہوگی، سگریٹ والے کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اس کی بو آ رہی ہوگی۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جو لوگ بیوی والے ہیں ان کو زیادہ اس کا اندازہ ہوگا، بیویاں خوب پکڑتی ہیں ایماندار۔ لیکن اگر اسی شخص کو آپ دیکھیں وہ کسی خوشبو کی دکان پہ چلا جائے، عطر کی دکان پہ چلا جائے، 10 منٹ بیٹھ جائے اور بعد میں وہ واپس نکلے تو اس کے پورے وجود سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ کیوں خوشبو آتی ہے؟ کیونکہ وہ خوشبو کے درمیان میں بیٹھا ہے۔ عاشورہ خوشبو کا نام ہے، محرم خوشبو کا نام ہے۔ عزاداری سید الشہداء حسن خدا کا مظہر ہے، حسن خدا، جمال اہل البیت کا مظہر ہے۔ تو جہاں جس زمین، جس چاردیواری اور جس مجلس میں حسین ہو، ذکر حسین ہو، ذکر اہل البیت ہو،
اور اس کی خوبصورتی ہو، وہاں پر بیٹھنے والا شخص کیسے ہو سکتا ہے خوشبو لے کر نہ اٹھے؟ اگر خوشبو لے کر نہیں اٹھتا تو پھر وہ خوشبو پروف ہے. جو خوشبو پروف ہے اس کو اپنے آپ پر ماتم کرنا چاہیے، امام حسین پر نہیں. امام حسین کو ہمارے ماتم کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ پر ماتم کرنا چاہیے کہ میں امام حسین سے کچھ حاصل نہیں کر سکا. امام حسین سے حاصل کرنے کے لیے میرے اندر کی دنیا کو ہم آہنگ ہونا چاہیے حسین ابن علی سے. میرے اندر کی دنیا، آپ میگنیٹیز دیکھیے نا، میگنیٹ یہاں پر رکھ دیں اور ساتھ میں لکڑی رکھ دیں، میگنیٹ لکڑی کو اپنی طرف کھینچے ہی نہیں. کیوں؟ کیا میگنیٹ کی کشش میں کوئی کمی ہے؟ نہیں. اسی میگنیٹ کے سامنے آپ لوہا رکھ دیں، وہ لوہا چمٹ جائے گا، سکہ رکھ دیں چمٹ جائے گا. لیکن کپڑا رکھے کچھ نہیں ہوگا، لکڑی رکھے کچھ نہیں ہوگا، پلاسٹک رکھے کچھ نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ کیا اس لیے کہ میگنیٹ میں یہ کشش نہیں ہے؟ میگنیٹ میں ہے. کمی کہاں سے ہے؟ لکڑی سے. لکڑی میں قابلیت نہیں ہے. جس میں قابلیت نہ ہو اس کو 100 سال آپ امام حسین کے حرم میں بٹھا دیں، وہ وہی ہوگا جو 100 سال پہلے تھا. اور جس کے اندر قابلیت ہوگی وہ امام حسین کے حرم میں نہیں، یہاں پر بیٹھ کر بھی حسین کا سپاہی بن سکتا ہے. اس لیے اس کے اندر قابلیت ہے. امام حسین زمانے کی قید میں نہیں ہے. ان کی محبت اور ان کی ولایت کسی جغرافیہ کی قید میں نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلان جگہ ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. جب آپ دنیا کے دوسرے کونے میں بھی حسین کے نام پر مجلس منعقد کرتے ہیں اور حسین کا ذکر کرتے ہیں، اگر وہ ذکر پاکیزہ ہے، ذکر پڑھنے والے پاکیزہ ہیں، ذکر کی اس دنیا میں آنے والے پاکیزگی کے ساتھ آتے ہیں، تو حسین کی طرف سے کشش میں کوئی کمی نہیں ہے. مقناطیس اس کی زندہ مثال ہے. وہی مقناطیس آپ دیکھیں، مقناطیس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. بعض اوقات جب آپ کسی دھات کو مقناطیس سے جوڑ دیتے ہیں تو اس دھات کے اندر بھی وہ مقناطیسیت پیدا ہوتی ہے، وہ پھر دوسری دھاتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جو علی کا اہل البیت کا موالی ہوتا ہے ان کے اندر بھی وہی کشش پیدا ہوتی ہے، وہی کشش پیدا ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات وہ جو موالی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے گمراہ ہو جاتے ہیں. جب گمراہ ہوتے ہیں تو پھر الٹ جاتے ہیں. مقناطیس کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، اگر وہ سیدھے رہے تو ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے، لیکن اگر ایک کو آپ الٹا کر دیں تو اس الٹے کو ذرا قریب کریں، سامنے والا مقناطیس آگے بھاگے گا، قریب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا. آپ زبردستی جوڑ دیں، جیسے ہی آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ایک الٹا ہو گیا ہے، مطابق نہیں ہے. علی اور آل علی کا شیعہ بھی ایسا ہی ہے. اگر الٹ جائے تو پھر چاہے کعبۃ اللہ میں بیٹھا رہے یا کربلا میں، وہ چونکہ الٹا ہو گیا اس لیے اب وہ امام حسین کے قریب نہیں جا سکتا. وہ حسین کی اس کشش اور ولایت کے مقابلے میں ولایت پروف ہو گیا ہے، اس پر ولایت اثر نہیں کر سکتا. اللہ بھی ایسے، رسول اللہ بھی ایسے. اس لیے اپنے آپ کو جب تک ہم سیدھا نہ رکھیں، جب تک ان ہستیوں کے مطابق نہ رکھیں، جب تک ان کے مطابق جینے کے لیے قدم نہ اٹھائیں، ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے. اگر ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں پھر اتنی تیزی کے ساتھ آپ ان سے جڑ جاتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کا ایک لمحہ آپ کو پستیوں سے 7ویں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. حر اس کی زندہ مثال ہے. حر صرف ایک تاریخی کردار نہیں ہے بلکہ معنوی حوالے سے رستے کا نام ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو الٹا تھا تو دور تھا، ایک لمحے نے جس کی زندگی تبدیل کر دی، اور اس تبدیلی کے بعد ایک ہی رات میں جہنمی انسان اس مقام تک پہنچ گیا کہ آج بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صدیقین، بڑے بڑے شہداء جب اس بارگاہ میں جاتے ہیں، امام حسین کی بارگاہ،
اور وہاں پر جا کے سلام کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، زیارت میں پڑھتے ہیں بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، میں، میری ماں، میرا باپ، میری پوری فیملی، میرے اجداد، سب آپ اور آپ کے ان ساتھیوں پر قربان ہو جائیں۔ ان ساتھیوں میں کون ہے؟ حر، وہ حر جس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا، وہ اس مقام تک پہنچ گیا کہ ساری کائنات کے نیک دل انسان اپنے اور اپنے والدین کو اس پر قربان کرنے پر اپنے آپ کو فخر کا مستحق سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ جب انسان تبدیل ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ دروازہ اسی تبدیلی کا دروازہ ہے، لالو کا دروازہ نہیں ہے، داؤ کا دروازہ نہیں ہے۔ جو دعوے کرتے ہیں ان کے منہ میں تبدیلی ہوگی، اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی کا نام، تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عمل بتائے کہ یہ وہ نہیں ہے جو تھا۔ اس کے اندر کا انسان تبدیل ہوگی۔ یہ لوگ اسے پہلے ایک جوان دوست امام زمان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو امام زمان کو نعرے لگانے والے نہیں چاہیے، امام زمان کو وہ چاہیے جو اندر سے امام زمانی ہو، اندر سے۔ ہم ابھی اس موقع پر شاید ہزاروں دعوے کریں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، بس ان کو آنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں یہ دعوے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس وقت اگر حق اور باطل کے رستے میں سے حق کے رستے کی شناخت کا شعور ہمارے اندر ہے تو تب بھی ہے، اگر اب نہیں ہے تو تب بھی نہیں ہے۔ اور جو میں کیا کروں، پتہ نہیں میں پہنچا سکا یا نہیں، میں چونکہ بڑی احتیاط سے بات کروں۔ اس وقت حق اور باطل کا ایک معرکہ ہے پوری دنیا کے اندر۔ ایک طرف حق کے سپاہی ہیں، دوسری طرف باطل کی قوتیں، اور یہ جو حق اور باطل کی کشمکش اس وقت ہے، آج 2024 میں، اس حق اور باطل کی کشمکش میں اگر کنارے پر کھڑے ہو کر نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں تو میں شامی ہوں، کوفی ہوں، لیکن حسینی نہیں ہوں۔ میرا قدم بتائے گا کہ میں کیا ہوں، چاہے میں عزاداری میں شریک ہوں یا نہیں ہوں۔ عزاداری میں شریک ہونا کافی نہیں ہے جب تک میرا رستہ معین نہ ہو کہ میں ادھر ہوں یا ادھر ہوں، جب تک میرا شعور کا لیول وہ نہ ہو کہ میں پہچان سکوں۔ امیر المومنین کی جنگ تھی، اس کے ساتھ تین بڑی شخصیات، تین بڑے افکار، نظریات، جمل کا نظریہ، نہروان کا نظریہ اور صفین والوں کی۔ جمل میں ام المومنین عائشہ، ساتھ میں طلحہ و زبیر۔ نبی کریم نے ام المومنین کو روکا ہے کہ تم نے میرے بعد گھر سے قدم نہیں اٹھانا، باہر نہیں نکلنا، لیکن وہ نکلی۔ خاتون کا کام گھر بیٹھنا ہے، لیکن وہ ولی خدا اور خلیفۃ المسلمین کے خلاف تلوار لے کے نکلی، اور نہ صرف نکلی بلکہ ایک امت کو بھی ساتھ لے کے نکلی، اور نتیجتاً 27,000 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کا خون بہا۔ ہم کہیں یہ اجتہاد ہے، آپ کو اجتہاد مبارک۔ اب ذرا غور کریں، میدان جمل، جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، ایک طرف امیر المومنین کا لشکر ہے، دوسری طرف ام المومنین کا لشکر ہے۔ نبی کریم کا ایک صحابی وہاں قریب آتا ہے، دیکھتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، دیکھنے بعد پریشان ہوتا ہے، پریشان ہو کے آ کے کہتا ہے کہ امیر المومنین سے کہتا ہے، یا امیر المومنین میں پریشان ہوں، میں ادھر ساتھ دوں یا ادھر دوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ام المومنین ہے، وہاں پر سیف الاسلام ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، بڑے بڑے نام، اور یہاں پر آپ ہیں رسول اللہ کے بھائی، خلیفۃ المسلمین، رسول اللہ کے سب سے بڑے جانثار، جن کے بارے میں اتنی آیات اتنی، آپ کے ساتھ عمار ہے، آپ کے فلان 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 ہے، اب ادھر بھی اور ادھر بھی، میں کیسے پہچان دوں کس کا ساتھ ہوا؟ فرمایا یہی تمہاری غلطی ہے۔ اگر کسی کے اندر شعور ہو تو
شعور کے نتیجے میں انسان شخصیات کو نہیں دیکھتا، رستے کو دیکھتا ہے۔ جب شعور ہو تو انسان حق کی پہچان کی قوت پیدا کرتا ہے۔ یہ جو حق کی پہچان کی قوت ہے، اس قوت کو کہتے ہیں بصیرت۔ اگر کسی انسان کے اندر بصیرت اور حق شناسی کی قوت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا کہ اعرف الحق تعرف اہلہ واعرف الباطل تعرف اہلہ۔ حق کو پہچان لو تو بہت پتہ چل جائے گا حق کے رستے پر کون ہے۔ قد نہ دیکھو، شہرت نہ دیکھو، پروپیگنڈا نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ حق کا رستہ کیا ہے۔ باطل کو پہچان لو گے، باطل کا رستہ کیا ہے۔ جب باطل کے رستے کو پہچان لو گے تو اب یہ نہیں دیکھو گے کتنا بڑا انسان ہے، کتنا معروف ہے، کتنا مشہور ہے، کتنا بڑا مجاہد تھا، نہیں، یہ نہیں دیکھو گے۔ یہ دیکھو گے چاہے جو بھی ہو، حق کے رستے پر گامزن ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے تم نے حق اور باطل کو پہچان لیا ہے۔ لہذا اعرف الحق تعرف اہلہ واعرف الباطل تعرف اہلہ۔ جاؤ پہلے حق کو پہچانو تاکہ اہل حق کو پہچان سکو، جاؤ پہلے باطل کو پہچانو تاکہ اہل باطل کو پہچان سکو۔ یہ بصیرت مانگنے والی چیز ہے۔ تب بھی یہ مشکل تھی، اب بھی یہ مشکل ہے۔ جب امیر المومنین کی موجودگی میں لوگوں نے امیر المومنین کو دیکھتے ہوئے بھی تذبذب کا شکار ہو کر حق کے رستے کی شناخت میں غفلت کی، تو آج امیر المومنین کوئی نہیں ہے، معصوم کوئی نہیں ہے۔ غیر معصوم کے دور میں جب پوری دنیا کے پروپیگنڈوں کا رخ مکتب تشیع کے علمبرداروں کی طرف ہو تو ایسے میں حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے جس بصیرت کی ضرورت ہے وہ ہر بندے کو تو نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا آج بھی وہ معرکہ حق و باطل موجود ہے۔ اس معرکہ حق و باطل میں پہچان لے کہ حق کا رستہ کیا ہے۔ اگر پہچان لیا تو خود بخود حق کے رستے پر چل پڑے۔ اس لیے یاد رکھیں، زیادہ دیر تو نہیں ہوگی۔ محمد صلوات امیر المومنین کو ان کی ولایت کے حوالے سے پہچاننا ضروری ہے، لیکن پہچاننے کا مطلب صرف نعرہ لگانا نہیں ہے، اس ولایت کے تابع ہونا ہے، اس ولایت کے دائرے میں داخل ہونا ہے۔ اور جب انسان اس ولایت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو وہی سے اس کی تطہیر کا آغاز ہوتا ہے، اس کی پاکیزگی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے سے پاکیزہ پانی کا دریا بہہ رہا ہو اور آپ میلے کچیلے ہو تو باہر بیٹھ کر آپ اگر اس دریا کے روانی کی، پانی کے موجوں کی اور پانی کے شفافیت کی تعریفیں کریں تو آپ کبھی بھی پاک نہیں ہوں گے جب تک دریا میں اترے نہیں اور اس پانی کو اپنے آپ پر حاوی نہ کریں۔ ولایت علی و آل علی وہ نسخہ ہے کہ اس کے اندر داخل ہونے کے بعد انسان اپنے آپ کو ان کے حوالے کرے، پاک ہو جائے گا۔ اگر ان کے حوالے نہیں کرے گا تو پاک کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم مثلاً ابھی ذوالجلال نکالتے ہیں، ہم علم نکالتے ہیں، ہم بہت سارے ایسے اعمال انجام دیتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں منزل نہیں ہے، نشان منزل ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، منزل نہیں ہے، یہ نہ علم منزل ہے نہ ذوالجلال منزل ہے، یہ نشان منزل ہے۔ نشان منزل کا کیا مطلب ہے؟ یہ علامتیں ہیں حسین ابن علی تک پہنچنے کی، یہ علامتیں ہیں اہل البیت کے مقصد تک پہنچنے کی۔ نبی کریم کا یہ لباس ہے جس کو عام طور پر علماء پہنتے ہیں، تقدس کس وجہ سے ہے؟ نبی کریم کی وجہ سے۔ لیکن اگر یہی لباس کوئی غلط آدمی پہن کر آئے اور غلط باتیں کرے تو کیا تب بھی یہ لباس مقدم ہے اور مقدس ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر، اس لباس کے اندر جو شخص ہے وہ شخص نبی کا ترجمان نہیں ہے۔ تو پھر جو علم نکالتا ہے وہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ اگر علم نکالنے والا اور اٹھانے والا عباس علمدار کی طرح سے پاکیزہ
جری بہادر قربانی دینے والا اور باوفا ہو تو اس سے بڑھ کر نیک اور مؤمن انسان اور کوئی نہیں ہے. لیکن اگر وہ کاروباری ہو، بزنس مین ہو اور علم اس کے بزنس کا ذریعہ ہو، جس طرح سے یہ لباس بعض لوگوں کے بزنس کا ذریعہ، تو پھر وہ بزنس ہے، پھر عبادت نہیں ہے، پھر وہ اس کو اس کمال تک پہنچانے کے قابل نہیں ہے. اس لیے حق کے رستے کو اس طرح سے پہچان لو کہ اس رستے پر چلنے والوں کو بھی پہچان سکو. دھوکہ نہ کھاؤ، دھوکہ دینے والے بڑے موجود ہیں. بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے، پتہ نہیں چلتا، کھال بھیڑ کی ہے، اندر سے بھیڑیے، اور وہ مذہب کے لبادے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں. اور اہل مذہب چونکہ سیدھے سادے ہوتے ہیں، اس لیے فوری طور پر اس چانسے میں بھی آ جاتے ہیں اور شکار ہو جاتے ہیں. اس چیز کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ بصیرت کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، دانش کے ذریعے سے، شعور کے ذریعے سے. اور کربلا اس شعور کو بلند کرنے کا نام ہے. صلوات دیجیے اگر محمد والے زیادہ ٹائم ہو گیا، میں آپ کو زیادہ اس سے آپ کا ٹائم ہی لیتا. یہ ایام مصیبت کے ایام ہے، غم کے ایام ہے، درد کے ایام ہے، مصائب کے ایام ہے. مصائب حقیقت تو یہ ہے کہ جب شخصیت کو انسان دیکھتا ہے، اس شخصیت کون سی ہے، تو اس شخصیت کے حساب سے مصیبت کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. شخصیت جتنی محترم اور جتنی بڑی ہوگی، مصیبت کی شدت بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. آج بھی آپ معاشرے میں دیکھ لیں، کسی نے اگر کسی بڑی شخصیت کے بارے میں توہین آمیز ایک جملہ کہہ دیا جس میں ان کی تنقید ہو، تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. کیوں؟ شخصیت بہت بڑی ہے. کربلا میں جو کچھ ہوا وہ انسانی حوالے سے اپنی ایک تاریخ لکھتا ہے کہ انتہائی بڑا ظلم تھا. لیکن جب ہم ان شخصیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ ظلم دو چندان ہو جاتا ہے، اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسا ظلم اب اس ظلم کے حوالے سے جن کے دلوں میں حسینیت کا چراغ روشن ہو، جن کے دل نرم ہو، جن کا دل حسین ابن علی سے جڑا ہوا ہو، ایسے لوگ جب اس تذکرے کو سنتے ہیں تو پھر آخر تک پہنچنے سے پہلے ان کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتا ہے. اسی لیے درد ہے، یہ درد، اور یہ درد اس کائنات کے اندر کی ایک حقیقت ہے. کبھی توفیق ملے تو میں اس پر تفصیل سے بات کروں. یہ کائنات کی ایک حقیقت ہے. یہ درد کیسا درد ہے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود اب بھی اسی طرح تازہ ہے جس طرح سے پہلے دن تازہ. کیسا درد اب بھی جب کوئی شخص چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہے تو سننے والے بھی روتے ہیں اور سنانے والے بھی روتے ہیں. یہ کیسا درد ہے. ہمارے کتنے عزیز دنیا سے گزر چکے ہوں گے، لیکن 6 ماہ بعد ان کے چاہے لاکھوں تذکرے کیے جائیں کبھی آنسو نہیں آتے. یہ کیسا درد ہے جو 1400 سال کے بعد بھی اب بھی اسی طرح سے تازہ ہے، اسی طرح سے درد آور، اسی طرح سے اشک بہانے پر انسان کو مجبور کرنے والا درد ہے. امام سجاد کربلا کی تاریخ کے وہ مظلوم ترین امام ہیں جو ہر لحاظ سے مظلوم ہے، ہر لحاظ سے. کربلا میں 2 طرح کے واقعات ہیں، 2 طرح کے واقعات. ذرا غور سے سنیے گا کیا عرض کر رہا ہے. کربلا میں 2 طرح کے واقعات ہیں. ایک وہ واقعات ہیں جو صرف روز عاشور کو پذیر. روز عاشور حسین شہید ہو گئے، روز عاشور علی اکبر شہید ہو گئے، روز عاشور عباس شہید ہو گئے، روز عاشور حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، روز عاشور قاسم اور اول و محمد شہید ہو گئے. لیکن یہ سب ایک ہی دن شہید ہوئے. شہید ہونے کے بعد پھر ان کے ظلم کی داستان ختم ہو گئی چونکہ وہ شہید ہو گئے.
لیکن کربلا کے بعد عاشور کے بعد جو ظلم ہوا وہ عجیب ہے کہ عاشور کا دن گزرنے کے بعد جن ہستیوں نے ان مظالم کا سامنا کیا وہ ایک دفعہ شہید نہیں ہوئے بلکہ ایک ایک دن میں 100 بار شہید ہو گئے، 100 بار مرتے تھے اور جیتے تھے، اور ان میں سید الساجدین بھی ہے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ امام سجاد اس لیے روایات میں ہے کہ جب تک زندہ رہے 61 ہجری سے 96 ہجری تک 35-36 سال جب تک زندہ رہے، روایات میں ہے کہ خون کے آنسو روتے رہے، خون کے آنسو۔ بعض لوگ اس لیے اس میں تشکیک کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی خون کے آنسو روتے ہیں یا یہ مبالغہ ہے؟ نجف میں کوئی شخص آیا حضرت آیت اللہ العظمیٰ حکیم کے پاس، مرحوم 60-70 سال پہلے، اپنے ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنے خطبہ اور علماء سے سنا ہے کہ امام سجاد جب تک زندہ رہے کربلا کے بعد خون کے آنسو روتے رہے، کیا واقعی وہ خون کے آنسو روتے تھے یا مبالغتاً کہا جاتا ہے؟ انہوں نے سر جھکایا اور پھر اس کے بعد برداشت نہ کر سکے، بلک بلک کر رونے لگے۔ جب ان کو روتے دیکھا تو باقی لوگ بھی رونے لگے۔ انہوں نے جیب سے رومال نکالا، اپنی آنکھوں پہ رکھا، کافی دیر تک بلک بلک کر روتے رہے، ہچکیاں لیتے رہے۔ جب رونا بند ہوا تو اپنی آنکھوں سے رومال نکال کر جیسے ہی زمین پر رکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رومال میں جگہ جگہ خون کی بوندیں تھیں۔ پریشان نے کہا کہ آہا یہ کیا ہوا؟ کہا دیکھو میں کربلا میں نہیں تھا، میں کربلا میں نہیں تھا۔ کربلا کے واقعے کو 1400 برس گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی جب کوئی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ زینب کی چادر چھینی گئی تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ اب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے سکینہ کو تماچے مارے گئے تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ اب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے کہ معصوم علی اصغر کو 3 پھلوں والے تیر سے نشانہ بنایا گیا تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ سید الساجدین نے تو یہ سارے ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ منہال سید الساجدین کے اصحاب میں سے ہے، پہنچا مدینہ میں، اجازت مانگی، آیا امام کی بارگاہ میں، کیا دیکھا؟ دیکھا امام تشریف فرما ہے، سامنے پانی کا ایک دشت ہے اور اس پانی کو دیکھتے ہوئے روتے چلے جا رہے ہیں۔ روتے میں دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ اتنا عرصہ گزر گیا، آپ اب بھی کربلا کو رو رہے ہیں؟ جیسے ہی کہا آپ اب بھی رو رہے ہیں۔ سید الساجدین ایک دم تڑپ کر اٹھے اور روتے ہوئے کہنے لگے میرا حال تم نے بہت بڑا ظلم کیا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا حضرت یعقوب کا ایک بیٹا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، مرا نہیں تھا، زندہ تھا، ذبح نہیں ہوا تھا، اس کے لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے تھے، لیکن حضرت یعقوب پیغمبر ہونے کے باوجود اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 یوسف قتل ہوئے، اور وہ صرف قتل نہیں ہوئے، ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، ان کے خیموں کو لوٹا گیا، ان کی بیٹیوں کو اسیر بنایا گیا۔ میں نہ روؤں تو کون روئے؟ جب یہ سنا میرے حال میں پریشان ہو کر کہا یا رسول اللہ تو کیا یہ تو ہم نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شہادت آپ کا ورثہ ہے، تو پھر اس پر اتنا رونا کیسے؟ پھر سید الساجدین تڑپ اٹھے اور رو پڑے، روتے ہوئے کہنے لگے میرا حال تم نے اور زیادہ ظلم کیا۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن کیا بیٹیوں کا اسیر ہونا بھی ہمارا ورثہ ہے؟ کیا نبی زادیوں کو بازاروں میں پھرایا جانا بھی ہمارا ورثہ ہے؟ کیا نبی زادیوں کے سروں پر پتھر برسایا جانا بھی ہمارا ورثہ ہے؟ کیا ہمارے شہداء کے سروں کو تماشا بنا کر بازاروں میں پھرانا بھی ہمارا ورثہ ہے؟ جب یہ کہا پوچھا یا رسول اللہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، ذرا بتائیے سب سے زیادہ سخت مقام کون سا تھا؟ سب سے زیادہ سخت مقام کون سا تھا؟ سر اٹھایا، فرمایا الشام الشام الشام۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب ہمیں شام میں لے جایا گیا تو دمشق کے دروازے پر ہمیں کئی گھنٹے کھڑا رکھا گیا، ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، باقی لوگ داخل ہوتے تھے لیکن ہمیں کھڑا رکھا گیا۔ پتہ چلا شہر کو ہمارے استقبال کے لیے سجایا جا رہا،
اور جب ہمیں داخل کیا گیا منادی اعلان کر رہا تھا کہ ہم خوارج کو لے کر آئے ہیں، اور جب منادی یہ اعلان کر رہا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ خواتین ناچ گا رہی ہیں اور سر بجا رہی ہیں، مرد چھتوں پر ہے، خواتین چھتوں پر ہے۔ جب ہمیں شہر کے اندر داخل کیا گیا تو ایک منظر ایسا تھا جس نے ہمیں دہلا کے رکھ دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایسا تھا کہ انہی عورتوں اور مردوں نے اپنے گھروں کے چھتوں پر سے ہم پر پتھر برسانے شروع کر دیے، ہم پر گرم پانی پھینکنا شروع کر دیا، ہم پر گھر کا کچرا پھینکنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین نے انگارے جمع کیے ہوئے تھے اور وہ انگارے ہم پر برسا رہے تھے۔ ذرا سوچو، جب کسی کا ہاتھ اس کے پسے پشت بندھا ہوا ہو تو وہ ان انگاروں سے خود کو کیسے بچا سکتا ہے؟ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جب انگارے ہم پر گرے، ہمارے کپڑے جلنے لگے، تو اس وقت ہماری بے بسی کا سوچو کہ جب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہو اور جسم جل رہا ہو اور ہم اس آگ کو بجھانے کے قابل نہ ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ وَنَعُوذُ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْأَعَظَّ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ۔ سب اپنے ہاتھ اٹھائیے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریے، چونکہ مجلس حسین ہے، آپ کی آنکھیں اشک آلود ہیں، مجلس نورانی ہے، مجلس کربلا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی مجلس ہے۔ ذکر اہل البیت وہ مقام ہے جہاں پر دعائیں رد نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم سب حاجت مند ہیں، ہم سب سراپا فقر ہیں اللہ کی بارگاہ۔ اس لیے اپنے ہاتھ اٹھائیے اور گڑگڑاتے ہوئے 10 بار اللہ کو پکاریے، بک یا اللہ، یا اللہ، ذرا اونچی آواز سے پکارے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، شرمائے اونچی آواز سے پکارے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ آپ کی الہی آمین کی آواز کم ہے، گناہ نہیں کیے آپ نے اور آپ بہت پاکیزہ ہے، بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ خدایا ہم سب کے دلوں کو پاکیزہ فرما۔ اللہ ہماری روحوں میں نورانیت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی بصیرت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں حق اور باطل کی پہچان کی قوت نصیب فرما۔ اللہ ہماری ہمارے کانوں کو، ہماری سماعتوں اور ہماری بصارتوں کو نورانیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے قلوب کو اہل البیت کی نورانیت نصیب فرما۔ اللہ جب تک جیتے ہیں اہل البیت کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما۔ اللہ جب مرنے لگے علی کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ قبر کی تاریکیوں میں اور برزخ کی مشکلات میں اہل البیت کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ عالم محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں امیر المؤمنین کے رستے پر گامزن رہنا نصیب فرما۔ مرنے لگے تو انہی کے نقش پا پر سر جھکا کر ان کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے موت کو گلے لگانا نصیب فرما۔ اللہ امام زمان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کے آوان ان کے انصار میں شمار فرما۔ اللہ جب تک ہم جیتے ہیں ہمیں اسی راہ پر استقامت نصیب فرما۔ اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم ہے اس ظلم کا خاتمہ فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، ظالموں کو رسوا فرما۔ اللہ غزہ کے مظلوموں کی حمایت فرما۔ اللہ صہیونی درندوں کو نیست و نابود اور رسوا فرما۔ اللہ جو لوگ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما، جو لوگ ظالموں کی صف میں کھڑے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اللہ آرشدار کے مظلوموں کو فتح و نصرت عطا فرما، ان کے جوانوں کی حفاظت فرما، ان کی سرزمینوں کی حفاظت فرما۔
اللہ ہمارے ملک کو اشرار سے، دھوکے بازوں سے، کرپٹ عناصر سے پاک فرما، ان 25 کروڑ مظلوم انسانوں پر رحم فرما اور ان کو بیداری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تمام دنیا میں حق کا پرچم بلند فرما، ہمیں حق کے پرچم کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما، ہمیں روایتوں سے نکل کر اہل البیت کے معارف کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، ان سب کو شفائے عاجل، شفائے کامل نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور اولاد سالم نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ معاشی مشکلات کا شکار ہیں، ملازمتوں کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تنگی رزق کی وجہ سے، اللہ ان کے رزق اور ان کے کاروبار میں وسعت عطا فرما۔ اللہ ہمیں زندگی کے آخری لمحات میں پاک و پاکیزہ ہو کر توبہ کر کے تیری بارگاہ میں حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں سکرات موت کی کیفیت میں آسانیاں نصیب فرما۔ خدایا ہمیں اپنے بچوں کو اہل البیت کی راہ میں تربیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ معاشرے کے تمام تر گناہوں اور تمام تر برائیوں اور چیلنجز سے اپنی اولادوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو کلچرل، تہذیبی اور معاشرتی تمام برائیوں کے مقابلے میں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بننا نصیب فرما۔ سچائی کے رستے پہ جینا نصیب فرما، سچائی کے رستے پہ موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جن جن عزیزوں نے ان مجالس کا انعقاد کیا ہے ان کی حاجات کی برابری کے لیے، ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور ان تمام دعاؤں کی اجابت اور قبولیت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے 3 بار وعجل فرجہم کے ساتھ اونچی آواز سے درود بھیجیں محمد وآلہ محمد۔